الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکافرون، سورہ کافرون مکی صورت ہے، 1 رکوع 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، قل یا ایہا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا، اور نہیں، انتم، تم، عابدون، عبادت کرتے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا، اور نہیں، انا، میں، عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم عابدون، عبادت کرتے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو سورہ کافرون میں کافروں کو خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، اور یہ سورہ کافرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقعوں پر اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے، اور اسی طرح صبح کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں بھی سورہ اخلاص اور کافرون آپ نے پڑھی ہیں، اور اسی طرح 3 وتر کی جو درمیانی رکعت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تو درمیانی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے۔ اور اس سورہ میں کافروں کو خطاب ہے کیونکہ کافر یہ چاہتے تھے کہ حق و باطل کے درمیان سمجھوتا ہو جائے۔ ان کی ایک خطرناک چال تھی کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تبلیغ کی، لوگ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کچھ پیشکش کی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم اس کے انبار لگا دیں گے، آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، یا آپ اقتدار کی طمع رکھتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں، یا کوئی آپ کسی مالدار خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کروا دیتے ہیں، لیکن ہماری ایک بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کی توہین نہ کریں۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے کہ نعوذ باللہ ان کو کوئی گالیاں دیتے تھے؟ کیوں وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں؟ اس لیے کہ جو شرک کی نجاست میں مبتلا شخص ہوتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، تو جب اس کے سامنے حق بات بیان کی جائے، توحید کو بیان کیا جائے، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے میری توہین کر دی، یا جس سے میں سوال کرتا ہوں، جس سے میں مانگتا ہوں، شاید اس کی توہین کر دی اس میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حق و باطل کے درمیان کسی صورت میں بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے لفظوں کے اندر تکرار ہے، بار بار ایک جیسے الفاظ ہیں۔ اس میں تاکید ہے اس بات کی کہ یہ دو چیزیں حق اور سچ جو ہے یہ جھوٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملایا جا سکتا، اس کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ جھوٹ اکیلا نہیں چل سکتا، اس میں سچ کی تھوڑی بہت آمیزش ضرور کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر جھوٹ چل نہیں سکتا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ لیکن حق جو ہے وہ ایک ذرا برابر بھی اپنے اندر شرک کو، جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا، اس کو گوارا نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم لوگ چاہتے ہو۔ تو انہوں نے ایک اور بھی سمجھوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ چلو اس طرح نہیں، ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے ساتھ مل کے تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اور ایک سال تم ہمارے ساتھ مل کے جو ہمارے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت کریں گے۔ یعنی اس طرح مل ملا کے جو ہے کام چلائیں گے، اس طرح ہم جو ہے ایک دوسرے کی نہ تو کسی کی توہین کریں گے، نہ برا بھلا کہیں گے، نہ جھوٹا کہیں گے، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے خداؤں کی جو ہے عبادت کیا کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں کہ جو جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے طغیانا و کفرا، کہ وہ سرکشی میں اور کفر میں مزید بڑھ جاتے ہیں، یعنی بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ تو ان کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا دو ٹوک یہی فیصلہ ہے کہ حق حق ہے، سچ سچ ہے، اور جھوٹ جھوٹ ہے، ان کو دونوں کو کبھی بھی نہیں ملایا جا سکتا۔ اور ایک لفظوں میں تکرار ہے، اور تکرار تاکید کے لیے آتا ہے، اور دوسرا کہ بار بار تکرار آنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ جیسی میں عبادت کرتا ہوں، جیسے میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تم ویسی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی وہ عبادت کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں مارتے، اسی طرح طواف ننگے کیا کرتے۔ اور دوسرا کہ جو میرا رب ہے، جس کو میں پکارتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اس کی نہیں کرتے، اور جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اس کی میں نہیں کرتا۔ یعنی اس سورہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب کیا کہ جیسا تم چاہتے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شرک کی نجاست جو ہے وہ کبھی بھی توحید کے ساتھ ملائی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے توحید کا بھی اس میں درس ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے اپنی تمام حاجات، مناجات اور ہر طرح کی طرف اللہ کی ذات سے وابستہ رکھنی ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ اگر دوسرے سے ہوگی تو وہ شرک بن جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی نجاست سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔